کہاں جانا ہے دادا؟ تناوش کے گھر سے باہر نکلتے ہی جو ہی کار میں بیٹھے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ گھر مختصراً کہتے ہوئے اس نے کار کے زیر سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ ایک دم تناوش کا خوبصورت سراپا اس کی آنکھوں کے سامنے ابھرا اور سر جھٹکے ہوئے اس نے آنکھیں کھول دیں۔ کار چوڑی گلی سے نکل کر سڑک پر چڑھ رہی تھی۔ باہر دوڑتی گاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ اس کا دماغ اپنے رویے پر الجھا ہوا تھا۔ ایک کمسن لڑکی کے لیے کیوں وقت ضائع کرنا؟ اس کی اپنی سمجھ سے بالاتر تھا۔ وہ تناوش کی خوبصورتی میں کوئی کلام نہیں تھا، لیکن اس کی زندگی میں کبھی خوبصورت لڑکیوں کی کمی نہیں رہی۔ تناوش کی طرح درجنوں خوبصورت لڑکیاں اس کی زندگی میں آ چکی تھیں۔ اس کی خوابگاہ میں آئے روز خوبصورت تتلیوں کی آمد و رفت رہتی۔ دولت اور اختیار ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی کسی خواہش کو تشنا نہیں رہنے دیتی۔ دنیا کی ہر عیاشی دولت کے سامنے سر تسلیم میں خم کرتی نظر آتی ہے۔ وہ تو ایسا آدمی تھا کہ لڑکی پر دل آ جانے پر اسے ہر خوابگاہ کی زینت بنا سکتا تھا، لیکن مزاج ایسا نہیں تھا۔ اس نے کبھی کسی عورت کو اٹھانے کا جرم نہیں کیا تھا۔ خود اس کے گرد میں ایسی کئی خوبصورت لڑکیاں موجود تھیں جو اس کے اشارے کی منتظر رہتی۔ فلموں اور ڈراموں میں کی کئی اداکارائیں بھی اس کی دولت اور ڈھونس کے روپ میں آ کر اسے نواز چکی تھیں۔ اس کے باوجود نہ جانے تناوش میں ایسی کون سی بات تھی کہ وہ ایسی بے وقوفی کا ارتکاب کر بیٹھا تھا۔ سب سے بڑھ کر اسے نقاب پڑھوانے پر حیرانی ہو رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، ایک دو دن بعد طلاق دے دوں گا، وہ خود کو تسلی دینے لگا۔ اچانک موبائل فون کی گھنٹی نے اسے خیالات سے باہر نکالا۔ موبائل فون کی اسکرین پر نظر دوڑاتے ہی اس نے اٹینڈنگ بٹن دبا کر فون کان سے لگایا۔ ہیلو! اس کے لہجے میں حیرانی کا عنصر نمایاں تھا۔ یقیناً وہ اس وقت کسی ایسی کال کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ کبیر دادا، آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ دوسری جانب ابھرنے والی آواز میں مؤدبانہ جھجک کے بجائے بے تکلفی اور ہمسری کی کھنک شامل تھی۔ ابھی کبیر دادا کا انداز جان چھڑانے والا تھا۔ وہ مصر ہوا۔ بالکل ابھی اور اسی وقت آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا یا میں خود آ جاتا ہوں۔ اچھا، میں آ رہا ہوں۔ رابطہ منقطع کرتے ہوئے وہ ڈرائیور کو مخاطب ہوا۔ شہاب قصوری کی طرف چلو جی، مؤدبانہ انداز میں کہتے ہوئے ڈرائیور سیدھا چلتا رہا۔ تھوڑی دور جا کر اس نے یو ٹرن سے گاڑی موڑی اور مطلوبہ سمت کی جانب بڑھ گیا۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ وسیع کوٹھی کے داخلی دروازے پر رک رہا تھا۔ ان کی گاڑیوں کو پہچانتے ہی چوکیدار نے دروازہ کھولا اور وہ گاڑیاں اندر لے گئے۔ سیمنٹ کی طے روش کے اختتام پر کار رک گئی۔ کبیر دادا نیچے اتر کر اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے دونوں محافظ بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ البتہ انہوں نے کبیر دادا کے پیچھے ڈرائنگ روم میں گھسنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پرتکلف ڈرائنگ روم میں دو آدمی اس کے منتظر تھے۔ دونوں نے کھڑے ہو کر اس سے ہاتھ ملایا۔ نشست سنبھالتے ہی کبیر دادا مستصغر ہوا۔ شہاب بھائی، خیریت تھی؟ کہ خیریت کہاں؟ کبیر دادا ادھیڑ عمر شہاب قصوری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب کبیر دادا جیسا آدمی شادی کر لے گا تو خیریت کہاں رہے گی؟ کبیر دادا نے کہا لگایا۔ یہ خبر آپ تک بڑی جلدی پہنچ گئی ہے۔ باخبر تو رہنا پڑتا ہے کبیر دادا۔ ویسے اخلاق حسین شاہ صاحب آپ سے سخت خفا ہیں۔ شہاب نے ساتھ بیٹھے دوسرے آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ خدا خیر کرے شاہ صاحب، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کبیر دادا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کبیر دادا دلاور شیخ میرا خاص آدمی تھا۔ اخلاق حسین کے لہجے میں سخت خفگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ کبیر دادا نے سر ہلاتے ہوئے سرسری لہجے میں کہا، اب تو نہیں رہا، نہ تو آپ کسی اور کو خاص آدمی بنا لیں اپنا۔ سن لیا شہاب صاحب؟ اخلاق حسین شہاب کی طرف متوجہ ہوا۔ کبیر دادا، آپ زیادتی کر رہے ہیں، شہاب نے اخلاق حسین کی طرفداری کرتے ہوئے کہا۔ کبیر دادا نے کندھے اچکاتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، یہ بھلا کون سی زیادتی ہے؟ دلاور شیخ اخلاق حسین کا رشتہ دار تو نہیں تھا، ایک عام سا گنڈا تھا، مر گیا تو اس کی جگہ لینے والے کئی مل جائیں گے۔ اخلاق حسین غصے بھرے طنز سے بولا، صحیح کہا، کسی بھی گنڈے کے مرنے کے بعد جگہ لینے والے کئی مل جاتے ہیں۔ کبیر دادا کے چہرے پر گہری سرخی ابھری، مگر جب وہ بولا تھا اس کا لہجہ ان تاثرات سے میل نہیں کھا رہا تھا جو اس کے چہرے سے ودا تھے۔ شاہ صاحب، میرا تجربہ کہتا ہے کہ سوچ کر بولنے والے زیادہ عرصہ زمین کے اوپر چلتے نظر آتے ہیں۔ شہاب نے فوراً مداخلت کی، آپ لوگ تو لڑنے لگے شہاب صاحب، آپ نے دیکھ لیا کبیر دادا کا لہجہ اور انداز، زیادتی بھی کرے اور دھمکیاں بھی یہ دے، ہم نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہنی۔ سیاست میں حصہ لینے کا مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنا کام بھول گئے ہیں یا چھوڑ دیا ہے۔ اچھا چھوڑو اس بحث و تکرار کو اور بات ختم کرو۔ دلاور شیخ کا قتل کبیر دادا کی
جلد بازی ہے لیکن اس کی اتنی اہمیت زیادہ نہیں کہ لڑائی کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے شہاب صاحب، آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن کبیر دادا نے وہاں نہایت غلط اعلان کیا ہے کہ آج کے بعد اس محلے میں میرا کوئی آدمی نہیں جائے گا۔ شہاب کبیر دادا کو مخاطب ہوا، یقیناً اس بارے میں آپ کو سوچیں گے۔ کبیر دادا حتمی لہجے میں بولا، میں سوچ کر فیصلہ کرتا ہوں، فیصلہ کر کے سوچتا نہیں۔ اخلاق نے طنزیہ لہجے میں شہاب کو متوجہ کیا، سن لیا کبیر دادا۔ شہاب نے امید بھرے لہجے میں سے پکارا۔ کبیر دادا نے کہا، شہاب صاحب کیا؟ کبیر دادا کی زبان اتنی ہلکی ہے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایک مرتبہ اخلاق حسین براہ راست مخاطب ہوا، اگر میں نے اس محلے کو یوں ہی چھوڑ دیا تو وہ باغی ہو جائیں گے اور میرا خاک باقی رہے گا۔ چند گھرانوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کبیر دادا اپنی زبان سے پھرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شہاب صاحب اب مجھ سے گلہ نہ کرنا، اخلاق حسین خفگی بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہاں سے جانے لگا۔ بات تو سنو، شہاب نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر اخلاق حسین سنی انسنی کرتا وہاں سے نکل گیا۔ شہاب نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا، یہ اچھا نہیں ہوا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کبیر دادا نے اس بات میں سر ہلایا، غریب ایم این اے اور ایک گینگ کا سربراہ بے بوت مارا جائے گا۔ شہاب ہنسا، ویسے میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کو ہو کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے تو آپ نے کبھی کسی عورت کو اتنی اہمیت نہیں دی۔ اہمیت کہاں دی ہے، صرف نکاح پڑھایا ہے۔ اگر کوئی عورت نکاح پڑھا کر ہی میری قربت چاہتی ہے، میری تنہائی کے ساتھی بننے کی خواہاں ہے، تو مجھے کیا اعتراض؟ ان دو بولوں کی اہمیت تو بس اتنی ہے کہ ایک لفظ 3 بار دہرانے سے سب کچھ ختم، ہر ذمہ داری اور ہر واسطہ خلاص۔ تو اس ایک لفظ کی تکرار کب ہوگی؟ مسکرایا۔ کبیر دادا کی 1 گھنٹے کی قیمت اتنی کم نہیں کہ 2-3 دن میں اس کی قیمت وصول ہو جائے۔ چند اس سے لطف اندوز تو ہو لوں، یوں بھی انشوہ مال ہے کہ اس کے بعد ہمیں بھی اس گنگا میں ہاتھ دھونے کا موقع مل سکتا ہے۔ سنا ہے لڑکی نہایت پرکشش اور جاذب نظر اور خوبصورت ہے۔ کبیر دادا نے قہقہہ لگایا، وہ کیا کہتے ہیں، امید پر دنیا قائم ہے۔ اچھا وہ بات کا مسئلہ ہے، فی الحال یہ بتائیں اخلاق حسین شاہ کے مسئلے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ میرا تو مشورہ ہے، جانے دیں، اس محلے میں کون سا کسی نے آپ کے پاس آ کر شکایت کرنا ہے؟ کبیر دادا نے بے ساختگی سے کہا، وہ تاناوش کا محلہ ہے۔ یہ کہتے ہی احساس ہوا کہ وہ کچھ غلط کہہ گیا ہے، فوراً وضاحت کرتے ہوئے بولا، میرا مطلب ہے جب تک وہ میرے پاس موجود ہے۔ یہ کہہ تو سکتی ہے کہ میرا اعلان بس ہوائی فائر ہی تھا۔ تناوش کون ہے؟ شہاب معنی خیز لہجے میں مسکرایا۔ کبیر دادا چھڑانے والے انداز میں بولا، میری بیوی سمجھ لو، میری بیوی۔ ویسے بیوی اور اکیل میں فرق کیا ہوتا ہے؟ شہاب نے اسے چھیڑنا جاری رکھا۔ جڑ چھوڑو اس موضوع کو، کبیر نے بیزاری کا اظہار کیا، ایسے بہت سارے سوالات کا سامنا کرنا تو واقعی ہے کبیر دادا۔ اب اسے بے چین بول گئی ہے، مجھے چلنا چاہیے۔ کبیر دادا تو چینی ہنسی ہونٹوں پر بکھیرے کھڑا ہو گیا۔ کب تک بھاگو گے؟ شہاب کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اس کے ہمراہ اٹھ گیا تھا۔ کبیر دادا کو باہر آتا دیکھ کر ڈرائیور نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور اس کے قریب لے آیا۔ شہاب نے سے الوداعی مصافحہ کر کے اس نے اپنی نشست سنبھال لی تھی۔ گھر چلو، ڈرائیور کے پہنچنے سے پہلے ہی اس نے بتا دیا۔ 8:30 ہو گئے تھے اور 10 بجے اس نے تناوش کو لینے جانا تھا۔ گھر پہنچتے ہی محافظوں کو چند منٹ میں تیار ہونے کا حکم سنا کر وہ بھاگ گیا کہ میں گھس گیا تھا۔ ویسے دادا کل سے کچھ عجیب حرکتیں نہیں کر رہا۔ کبیر دادا کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی اس کے ذاتی محافظ رخسار نے تبصرہ کیا۔ بخش نے تائیدی انداز میں کہا، کہہ تو صحیح رہے ہو۔ امتیاز اور باقر نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ باقر نے خیال ظاہر کیا، ویسے بھی لڑکی بہت خوبصورت ہے جس کی وجہ سے بہت سے رہا نہیں جا رہا ہے۔ امتیاز بولا، کئی خوبصورت لڑکیاں کبیر دادا کی زندگی میں آ چکی ہیں، مگر اس لڑکی میں کوئی نئی ضرور بات ہے۔ باقر اپنی بات پر قائم تھا۔ رخسار نے قہقہہ لگایا، نئی بات یہی ہے کہ وہ نئی نکور ہے۔ بخش نے کہا، دلاور شیخ کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اخلاق حسین کا شاہ کا خاص آدمی تھا، اور ابھی دیکھا تھا کتنے غصے سے وہ شہاب صاحب کی کوٹھی سے رخصت ہو کر گیا ہے۔ امتیاز نے لقمہ دیا، تمہاری بے عزتی بھی کر دی ہے نا؟ مجھے علم ہوتا تو کبھی بھی مسافر کے لیے ہاتھ نہ بڑھاتا۔ بہرحال اس کے لیے کبیر دادا کے سامنے منہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقر ایسا بہتر تو یہی ہے کہ کبیر دادا کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی وجہ سے ان کے محافظ کی کتنی بے عزتی ہو گئی ہے۔
بخش نے کہا چھوڑو یار، سانڈوں کی لڑائی میں فصل ہی اجڑتی ہے۔ باقر نے کہا یہ تو خیر غلط بات ہے، اخلاق شہنشاہ ہمارے لیے سانڈ ہو سکتا ہے، کبیر دادا کے سامنے اس کی حیثیت بکری سے زیادہ نہیں ہے۔ امتیاز پوچھنے لگا ویسے اب اس لڑکی کی یہاں کیا حیثیت ہوگی، کیا اس کے احکامات کی بھی پابندی کرنا پڑے گی؟ اس کی مدت قیام 2-3 دن سے زیادہ نہیں ہوگی۔ بخش نے کہہ لگایا، اور اتنے دنوں میں قریب کو خوابگاہ سے نکلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ احکامات ہاک دے کے اس کی بات سن کر باقی بھی کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اسی وقت کبیر دادا اندر سے برآمد ہوا۔ سیاہ رنگ کے 3 پیس سوٹ نے اس کی وجاہت میں اضافہ کر دیا تھا۔ امتیاز دبے لہجے میں بولا آج تو دادا نے چمک لگائی ہوئی ہے۔ دلہا جو ہوا، بخش نے سر جھکاتے ہوئے دانت نکالے۔ کبیر دادا ان کی باتوں سے بے خبر آگے والی کار میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی۔ وہ اپنے محافظوں سے زیادہ بے تکلف نہیں تھا، یوں بھی کم گوئی اس کی فطرت تھی۔ کوٹھی سے نکلتے نکلتے 9:45 ہو چکے تھے۔ 10:15 بجے کے قریب وہ تناوش شکر کے سامنے رک رہے تھے۔ کبیر دادا کے کار سے باہر نکلتے ہی بخش اور امتیاز اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے تھے۔ دروازہ بند تھا۔ کبیر دادا نے بخش کو دستک دینے کا اشارہ کیا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد چند ہی لمحوں بعد اندر سے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا گیا کون؟ بخش نے جواب دیا خالہ، ہم دلہن کو لینے آئے ہیں۔ ایک دم دروازہ کھول کر بشریٰ نے باہر جھانکا۔ دلہن؟ اس کے لہجے میں حد درجہ حیرانی تھی۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں کبیر دادا کو دیکھتے ہی وہ ہکلاتے ہوئے بولی تناوش بیٹی کو تو کافی دیر ہوئے لے گئے ہیں، کون؟ بخش کے کچھ کہنے سے پہلے کبیر دادا نے بے صبری سے پوچھا آپ کے ہی آدمی تھے بیٹا؟ بشریٰ الجھی ہوئی نظر آنے لگی۔ لمحہ بھر سے کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھتے بعد کبیر دادا سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتا ہوا بولا سمجھ گیا، میں کسی کام سے گیا تھا، شاید میرے آدمی لے گئے ہوں گے۔ بشریٰ نے سکون بھرا سانس لیا میں تو ڈر ہی گئی تھی بیٹا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بشریٰ کو تسلی دیتا ہوا بولا آپ آرام کریں، ہم چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنی کار کے قریب پہنچا۔ اس کے چہرے پر چھایا غیظ و غضب دیکھ کر بخش پارٹی کے دل دھڑکنے لگے تھے۔ پہلی مرتبہ انہیں کبیر دادا کے چہرے پر اتنا غصہ نظر آیا تھا۔ وہ بڑے بڑے مسائل اور نقصانات کو ذرا اہمیت نہیں دیا کرتا تھا، آج کسی اور ہی جرم میں نظر آ رہا تھا۔ شہاب علی خان کے گھر سے نکلتے ہی اخلاق حسین موبائل فون نکال کر کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ڈرائیور کو اس کے گھر جانے کا بتا دیا تھا، پہلے ہی گھنٹی پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ مؤدبانہ لہجے میں پوچھا گیا جی شاہ صاحب، خاور کبیر اس وقت شہاب علی خان کے پاس بیٹھا ہے، تم اس لڑکی کو لانے کے لیے کسی کو اس کے گھر بھیج دو۔ خاور نے حیرانی سے پوچھا مگر کسی دوسرے کے ساتھ وہ کیسے آئے گی؟ میری اطلاع کے مطابق کبیر دیں 10 بجے اپنے آدمی وہاں بھیجتے ہیں، اور وہ لڑکی کبیر دادا کے تمام آدمیوں کو نہیں پہچانتی ہوگی، تم کسی کو بھی وہاں بھیج دو، اسے کیا معلوم ہو کہ آدمی کس کے ہیں۔ ٹھیک ہے شاہ جی، میں خود تو اس وقت کہیں باہر ہوں، اپنے آدمیوں کو بتا دیتا ہوں، وہ اسے لے آئیں گے۔ کیا اسے آپ کے پاس بھیجنا ہے؟ اخلاق حسین صاحب، ابھی تو وہ تمہاری بننے والی تھی، یقیناً مجھ سے زیادہ تمہارا حق بنتا ہے۔ کبیر دادا پھڈا تو ڈالے گا؟ خاور کے لہجے میں تشویش تھی۔ کبیر نے کون سا سچ مچ کا نکاح پڑھا ہے کہ پھڈا ڈالے گا؟ کبیر جیسے آدمیوں کے لیے ایسی لڑکیوں کی اہمیت اور کیل سے بڑھ کر نہیں ہوتی، یوں بھی جو جنس وافر مقدار میں دستیاب ہے وہ اپنی قدر کھو بیٹھتی ہے، اور کبیر جیسے آدمی کو لڑکیوں کی کیا کمی تو ہمیں لڑکیوں کی کون سی کمی ہے؟ ہم کیوں ایک لڑکی کے لیے کبیر دادا کی سے دشمنی کو بڑھاوا دیں؟ ہم دشمنی نہیں بڑھا رہے، کبیر دادا کو باور کروا رہے ہیں کہ ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی۔ دوسرا، یہ لٹی پٹی لڑکی جب گھر جا کر اپنی بربادی کی داستان سنائے گی اور وہ داستان اس محلے میں پھیلے گی تو خود بخود اس محلے کے لوگوں کو میری اہمیت معلوم ہو جائے گی۔ خاور شیخ نے تحسین آمیز لہجے میں پوچھا گویا آپ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتے ہیں؟ اخلاق حسین نے فخریہ لہجے میں کہا ایک اچھے شکاری کو تیر ضائع نہیں کرنے چاہیے۔ شاہ جی آپ کی بات تو ٹھیک ہے، مگر کبیر دادا سے کوئی بعید نہیں، اس لڑکی کے لیے کوئی ایسا الٹا سیدھا قدم اٹھا لے۔ خاور کے لہجے میں تشویش کا عنصر نمایاں تھا۔ کبیر کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ کبھی کچے پر پاؤں نہیں رکھے گا، ایک لڑکی کے لیے وہ کسی صورت مجھ سے دشمنی مول نہیں لے گا۔ ٹھیک ہے شاہ جی، جو آپ کی مرضی۔